مسجد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جس کا ترجمہ ہوا، آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ محترم حضرات، اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی طرف اشارہ اس طرف فرمایا ہے جس سے آج عالمی دنیا پہچان میں آتی ہے، اور جس کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اسے جاہل اور جہلا اور کم علم اور کم عقل سمجھتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو وہ سوجھ اور سمجھ دیا ہے کہ جو حضرات علم سے دوری اختیار کرتے ہیں، جو دین کے علم سے دور ہیں، وہ ہر معاملے میں چھوٹے اور ہر معاملے میں ان کی کوتاہی نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے علم دین کا حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ حدیث شریف ہے، اطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آج اکثر فرائض سے لوگ دور نظر آتے ہیں، اور ہماری تو بھلائیاں اور اچھائیاں اسی میں ہیں کہ اگر جو علم والے ہوتے ہیں ان کی شناخت ہر محفل میں کی جاتی ہے، اور جو کم علم ہوتے ہیں لوگ ان کی باتوں سے، ان کے رویے سے، ان کے اخلاق سے اس کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ شخص کتنا پڑھا لکھا ہے اور کتنا نہیں پڑھا لکھا ہے۔ ہم اور آپ ہیں کہ علم کو فوقیت نہیں دیتے۔ آج ہمارا سماج ہر سماج سے پیچھے کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے سماج کے بچے علم حاصل کرنے میں سب سے پیچھے ہیں، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا عصری علم ہو، دینی علم ہو یا کوئی سماجی اور معاشرے کا علم ہو، یا کوئی ڈاکٹر انجینئر ہو، یا کوئی اپنے وقت کا بہت بڑا عالم دین اور فقیہ ہو۔ آج ہماری سب سے زیادہ پریشانیاں اور کوتاہیاں علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے ہیں۔ آج ہمارے بچے ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں کمزور نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے بچوں کو علم دین نہیں سکھایا،
عصری علم کو ہم نے ان کو آگاہ نہیں کیا، اور اس کے علاوہ دیگر علوم سے میں نے انہیں آراستہ نہیں کیا۔ اس وجہ سے آج ہمارے بچے ہر فیلڈ میں سب سے پیچھے نظر آتے ہیں، چاہے جو علم ہو، دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو۔ سب سے پہلے تو ہم پر اور ہمارے بچوں پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، اور ان تمام علوم میں علم تجوید کا حاصل کرنا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہماری بنیاد ہی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر ہمارا اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں صحیح ہے تو ہم یقیناً ہماری نمازیں، ہماری عبادات، ہمارے قرآن کی تلاوت، یہ تمام چیزیں فضول ہو جائیں گی۔ اگر ہمارا علم تجوید مضبوط نہیں ہے تو ہم کوئی بھی عبادت جو صحیح طریقے سے جو ادا کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے ادا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اس میں کمیاں ہو جائیں گی۔ ہم علم تجوید میں اگر پیچھے رہیں گے تو ہمارا قرآن درست نہیں رہے گا، اور جب قرآن درست نہیں رہے گا تو وہی قرآن جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اگر آپ نماز میں پڑھیں گے تو آپ کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اچھا، علم حاصل کرنے کے لیے شریعت میں عمر کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جو بچے ہیں، جو بچے کہلاتے ہیں، جو طالب علم کہلاتے ہیں، انہی پر یہ علم حاصل کرنا فرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے، یعنی اس کے عمر کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ ماں کی گود سے لے کر کے قبر میں جانے تک آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، اور علم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی شرمندگی نہیں ہے، کیونکہ جو چیز اب میں آئیے آپ کو بتاؤں دنیاوی حساب سے کہ آپ مال تجارت کے بارے میں یا کاروبار کے بارے میں آپ کوئی جانکاری حاصل کرتے ہیں، وہ بھی ایک علم ہے۔ اب کوئی بھی شخص کوئی بھی ہنر ہو، چاہے بائک بنانے کا ہو یا کار بنانے کا ہو یا کوئی اور چیز ہو، جتنے بھی ہنر ہیں وہ بھی آپ کے پاس سیکھنے پر ایک علم آتا ہے، اور وہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص بھی شرماتا نہیں ہے، کسی کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس علم کے ذریعے سے ہمیں روپے اور پیسے حاصل کرنے ہیں، اس وجہ سے نہیں شرماتا۔ اور علم دین کی بات کریں، علم تجوید کی بات کریں، اگر وہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی سے کہا جائے تو اپنے عمر کی وہ حد لگا دیتا ہے، جبکہ شریعت نے اس کی کوئی حد نہیں لگائی ہے۔ آپ اپنے عمر کے کسی بھی حصے میں موجود ہیں، اس عمر میں بھی آپ علم دین، علم تجوید حاصل کر سکتے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ تمام چیزوں میں علم اعلیٰ ہے، ہر چیز سے زیادہ علم انسان کو ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پتلا تیار کیا، اور کچھ ایسے علوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے چھپا کر کے رکھا اور حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بتا دیا، اور جب فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان تمام چیزوں کے نام کو شمار کراؤ، تو فرشتوں نے تمام چیزوں کے نام کو شمار کرا دیا، بس اس نام کو شمار نہیں کرا پائے جس علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا ہی نہیں تھا، اور حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اور جب بات آئی حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے نام کو حضرت آدم سے پوچھا تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بردستہ تمام چیزوں کا نام ایک کنارے سے شمار کرا دیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے فرشتوں، یہ میرا آدم جسے میں نے تخلیق کیا ہے، جسے میں نے پیدا کیا ہے، تمہارے علم سے زیادہ علم رکھتا ہے، اس وجہ سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اے فرشتوں، تم آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سجدہ کرو۔ اور تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ آج یہ تمام شرفیت، فضیلت، مقبولیت حاصل تھی حضرت آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ آپ علم میں
فرشتوں سے بھی اعلیٰ تھے، آپ کا مقام علم میں فرشتوں سے بھی زیادہ تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی انسان علم میں اعلیٰ ہوتا ہے، سماج میں بھی اس کی ایک عزت ہوتی ہے۔ جو قرآن بہترین پڑھ لیتا ہے، بہترین قاری ہوتا ہے، اچھے انداز میں اور صحیح قرأت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کی بھی سماج میں ایک اہمیت اور مقام ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے ایک پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ کا لشکر جب کسی غیر ممالک پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا اور کوچ کرنے والا تھا، روانہ ہونے والا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لشکر سے سینکڑوں میل دور چونٹیاں اپنے گردش میں تھیں، چونٹیاں اپنی خوراک حاصل کرنے میں مشغول تھیں۔ لیکن جب ان چونٹیوں کو اور ان چونٹیوں کے سردار کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فوج کوچ کرنے والی ہے اور یقینی ہے کہ ہم تمام لوگ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لشکر کے نیچے کچلے جائیں گے، تو ان تمام چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بل کے اندر چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی لشکر ہمیں بے خبری میں کچل نہ دے۔ بے خبری کا الفاظ ادا کیا، بے خبری میں، نہ انجانے میں، کہیں اس کی لشکر ہمیں کچل نہ دے، اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ، اپنے بلوں کے اندر چھپ جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لشکر کے نیچے ہم کچل نہ دیے جائیں اور بے خبری میں نہ کچلے جائیں، اس وجہ سے اپنے سوراخوں کے اندر چلی جاؤ۔ اب جس چونٹی نے یہ الفاظ ادا کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چونٹی کے ادا کو، اس کے الفاظ کو بہت پسند کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قرآن میں قرآن کی اکثر صورتیں انبیاء کرام کے نام سے نازل کی ہیں، کوئی سورت ہود ہے، کوئی آل عمران ہے، کوئی سورت یونس ہے، کوئی سورہ یوسف ہے، کوئی سورہ ابراہیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چونٹی کو اس کے علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام مرتبہ دیا کہ ایک پورے سورت چونٹی کے نام سے نازل فرما دی۔ سورہ نمل ہے جو 19ویں پارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام اور مرتبہ کس وجہ سے دے دیا؟ اس کے علم کی وجہ سے، کہ اتنی دور رہ کر کے اس نے مشاہدہ کر لیا اور جان لیا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فوج چڑھائی کرنے والی ہے اور اسی راستے سے گزرنے والی ہے جس راستے میں ہم لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس چونٹی کو تمام چونٹیوں کا ملکہ بنا دیا۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ تمام چونٹیوں میں اور تمام چیزوں میں اپنے علم میں اعلیٰ تھی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم انسان کو بہت ہی مقام اور مرتبہ سے نواز دیتا ہے، بہت ہی مقام اور مرتبہ سے۔ آج ہمارے اندر تو علم حاصل کرنے کی کوئی جستجو ہی نہیں رہی، ہمارے اندر علم حاصل کرنے کی کوئی تڑپ ہی نہیں رہی۔ آج ہمارے اندر علم تجوید یا علم قرآن یا دینی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی امنگ ہی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ وہ اس زمانے میں اللہ کے برگزیدہ بندے ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں میل کا سفر بھی طے کیا ہے۔ ایک اللہ کے پائے کے بزرگ گزرے ہیں جنہیں حضرت بقی الدین ابن مخلد کہا جاتا ہے۔ آپ کے اندر جب علم حاصل کرنے کی جستجو پیدا ہوئی، آپ کے اندر جب علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، تو آپ نے بڑے بڑے علماء کرام سے علم حاصل کرنا شروع کیا، اور جب
بہت سے علوم و فنون سے ماہر ہو گئے اور اب اس سے زیادہ بھی علم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ کسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ اے بقی الدین ابن مخلد، آپ جو ہے بغداد کا سفر طے کریے اور وہاں پر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے، ان کا مدرسہ چلتا ہے بغداد شریف کی سرزمین پر، آپ وہاں پر چلے جائیں اور اپنے علم کی تاشنی کو بجھائیں۔ حضرت بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بتاتے ہیں کہ میں نے مہینوں کا سفر طے کیا، راستے میں جب کھانے کا سامان ختم ہو گیا تو میں نے درختوں کے پتوں کو بھی کھا لیا، اپنی بھوک اور پیاس بجھانے کے لیے میں نے گھاس کو بھی کھایا، اور مہینوں کا سفر طے کرنے کے بعد جب آپ بغداد شریف کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، جب حضرت امام احمد بن حنبل کا مدرسہ آپ پوچھتے ہیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ان کا مدرسہ تو بند ہو گیا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، جو شخص مہینوں کا سفر، مشقت بھرا سفر طے کر کے بغداد کی سرزمین پر پہنچا ہو اور وہاں پہنچنے کے بعد یہ پتہ چلے کہ امام احمد بن حنبل کا مدرسہ ہی بند ہو گیا، اب بتائیے اس کے دل سے پوچھئے، اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب۔ سوچئے، آخر کار لوگوں سے دریافت کیا کہ آخر میں ان کا مدرسہ بند کیوں ہو گیا۔ لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ وقت کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ اپنے مدرسے سے لوگوں کو حدیث اور قرآن کا درس دیں، اس وجہ سے جلن میں آ کر کے، حسد میں آ کر کے ان کے مدرسے کو بند کروا دیا اور انہیں ان کے گھر کے اندر ہی قید کر دیا، ان کے گھر کے اندر قید کر دیا۔ حضرت بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بڑے فکر میں پڑ جاتے ہیں، اتنی دور سے چل کر کے آیا ہوں، علم کیسے حاصل کروں۔ آخر کار آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ آپ مجھے ان کے گھر کا پتہ بتا دیجئے، ان کے گھر کی نشاندہی کر دیجئے، میں ان کے گھر پہ چلا جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کے سپاہی چاروں طرف سے پہرے پر لگے ہوئے ہیں اور کسی کو ان سے ملنے نہیں دیتے ہیں اور نہ ان کے گھر پر جانے کی کسی کو اجازت ہے، یہاں تک کہ بادشاہ وقت نے اتنی بھی اجازت نہیں رکھی ہے کہ کوئی شخص کسی کو ان کے گھر کا پتہ بتائے۔ اب آپ اور پریشان حال ہو جاتے ہیں۔ آخر کار لوگوں سے آپ نے بار بار سفارشیں کی کہ آپ ان کے مقام کا پتہ بتا دیجئے، ان کے گھر کا پتہ بتا دیجئے۔ لوگ جو ہے دوسرے طریقے سے انکار کر دیا کرتے تھے، میں ان کے گھر کا پتہ نہیں بتا سکتا، اگر بادشاہ وقت کو پتہ چلا کہ میں نے آپ کو ان کے گھر کا پتہ بتایا ہے تو مجھے بھی قید کر دیا جائے گا۔ لوگ ڈر کی وجہ سے ان کے گھر کا پتہ نہیں بتاتے تھے۔ لیکن آپ سوچئے حضرت بقی الدین ابن مخلد کے اندر کتنی جستجو اور کتنی تاشنی تھی علم حاصل کرنے کی کہ آپ بار بار لوگوں سے اسرار کرتے رہے، پوچھتے رہے۔ آخر کار ایک شخص تیار ہو گیا، ایک شخص بتانے کے لیے آپ کا گھر، اور اس نے کہا کہ میں بتاؤں گا اور دور سے بتاؤں گا اور اشارے سے بتاؤں گا، اور ہاتھ کے اشارے اور انگلیوں کے اشارے سے نہیں بلکہ اپنے آنکھ کے اشارے سے بتاؤں گا کہ وہی امام احمد بن حنبل کا گھر ہے۔ وہ شخص آپ کو گھر کا پتہ بتا دیتا ہے، آنکھ کے اشارے سے بتاتا ہے کہ وہ گھر ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس کا اتنا زیادہ پہرا ہے کہ ان کے گھر کے دروازے تک، ان کی باؤنڈری تک جانا بھی مشکل ہے۔ آخر کار آپ کے دماغ میں ایک سوجھ آتی ہے، آپ دوسری صبح جب بیدار ہوتے اٹھتے ہیں تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے بھکاری جیسی شکل بنا لی، اور یہ شکل بنائی کس وجہ سے؟ علم دین اور علم حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ آج ہمارے لیے تو علم حاصل کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے، یوٹیوب اور ٹویٹر کے ذریعے سے ہم جو چاہیں حاصل کر لیں، جو چاہیں جان لیں۔ اس کے باوجود مجھے شرم آتی ہے ایسے لوگوں پر کہ جب جنازے کی نماز کے لیے امام کھڑا ہوتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں نیت بتا دیجیے،
بتائیے، نیت تک نہیں پتہ رہتا ہے، جبکہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کا نکاح کر رہے ہیں تو آپ کے بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ نکاح کا مسئلہ کیا ہے، نکاح کا طریقہ کیا ہے۔ آج تو نکاح پڑھاتے وقت اگر دولہے کو کلمہ پڑھائیے تو صحیح سے الفاظ ادا نہیں کر پاتا، اس سے پتہ یہ چلتا کہ اپنی زندگی میں اس نے تو کبھی کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے، تو مسلمان کہاں سے ہوگا؟ ایسے بھی لوگ ہیں۔ حضرت بقی الدین ابن مخلد، آپ دوسری صبح جب بیدار ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، اپنے کپڑے کو پھاڑ لیتے ہیں اور اپنے بال کو الجھا لیتے ہیں اور اپنے جسم کے اوپر دھول اور مٹی ڈال لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں ایک کاسا لے لیتے ہیں اور بھکاری جیسی شکل بنا کر کے آپ دروازے پر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ دروازے پر آپ فرماتے ہیں کوئی 1 آنا دیتا تھا، کوئی 2 آنا دیتا تھا، میں اسے محبت سے رکھ لیتا تھا۔ اس طرح آپ علم کی جستجو میں نکلے، اور جب حضرت امام احمد بن حنبل کا مکان آیا، آپ جب اس مقام پر دستک دیتے ہیں تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی 2 آنا لے کر کے باہر تشریف لاتے ہیں کہ بھکاری کو بھیک دے دیا جائے۔ آپ حضرت بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ میرے سامنے آئے تو میرے آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ آپ کی ایسی حالت تھی، وہ شخص آج قائد ہے جو علم حدیث، علم قرآن کا درس دے رہا تھا، جس کا پورا ایک بہت بڑا مدرسہ چلتا تھا، بغداد شریف کی سرزمین پر اسے بند کر دیا گیا ہے، اسے قید کر دیا گیا ہے اس کے گھر کے اندر۔ آپ کے کاسے میں جیسے ہی امام احمد بن حنبل 2 آنا ڈالنے والے تھے، آپ نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا، کہا حضور میں بھیک مانگنے کے لیے نہیں، میں علم کی جستجو میں آیا ہوں، میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے بس سرکار کی 2 حدیث سنا دیں، اس کے بعد مجھے تسلی مل جائے گی، میں سمجھوں گا مجھے دنیا کا خزانہ مل گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح روز حضرت بقی الدین ابن مخلد آتے رہے، سال بھر تک اسی طرح آتے رہے۔ آپ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کاسے میں 1 آنا بھی دیتے تھے اور رسول کی حدیث بھی 3 سناتے تھے، 3 حدیثیں رسول بھی سناتے تھے۔ آخر کار جب وقت نے کروٹ بدلی، بادشاہ جب بدل گیا، حکومت جب بدل گئی، پھر سے جب آپ کا مدرسہ قائم ہوا، آپ جب پھر علم حدیث دینے کے لیے اپنے مکان سے نکل کر کے جب اپنے مدرسے کے اندر درسگاہ پر بیٹھتے ہیں تو لوگوں کا ہجوم لگ جاتا ہے، شاگرد اتنے زیادہ آ جاتے ہیں کہ جگہ نہیں ملتی ہے۔ لیکن ان تمام شاگردوں میں جب حضرت بقی الدین ابن مخلد پہنچتے ہیں، آپ جب درسگاہ کے پیچھے سے آپ سامنے سے پہنچتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل کی نظر جب آپ پر پڑتی ہے، ابھی تک جتنے لوگ علم حاصل کرنے آئے تھے آپ خاموشی سے انہیں سکھا دیتے تھے، لیکن جب حضرت بقی الدین ابن مخلد جب آپ کے سامنے پہنچے تو حضرت امام احمد بن حنبل دور ہی سے اپنے درسگاہ پہ کھڑے ہو گئے، استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جب قریب بلایا، قریب بلا کر کے گلے سے لپٹ گئے، کہا بیٹا کس لیے آئے ہو؟ کہا کل تک میں بھکاری بن کے حدیث حاصل کرتا رہا، آج میں درسگاہ میں سرخ روئی کے ساتھ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا بیٹا آج تک نہ تو اس طرح کسی نے حدیث حاصل کیا، نہ مجھ سے کسی نے اس طرح سبق لیا جس طرح تم نے مجھ سے سبق حاصل کیا ہے، علم حدیث حاصل کیا ہے۔ قیامت تک آج اس وقت تک کوئی علم حدیث اس طرح حاصل کرنے والا میرے پاس نہیں آ سکتا ہے، جس طرح آپ نے بھکاری بن کر کے علم حدیث اور حدیث رسول کو حاصل کیا ہے، میرے سامنے اس طرح کوئی نہیں آیا۔ اب میں اس وقت قیامت تک اس یادگار کو بھول نہیں سکتا کہ میرے پاس کوئی علم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا اور میں کسی کو علم سکھا رہا تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تمام حضرات کو اگر موقع مل رہا ہے تو آپ اس میں دیر نہ کریں، علم تجوید، علم قرآن
اور علم دین حاصل کرنے سے گریز نہ کریں، بلکہ آپ اپنے وقت کو اہمیت دیں اور اپنے لیے بہتری سمجھیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی علم سکھانے کے لیے فری میں آیا ہے تو آپ علم حاصل کرنے سے دور نہ بھاگیں، کیونکہ علم حاصل کرنے کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ اپنی عمر کے جس بھی حصے میں ہوں، چاہے جوانی میں ہوں یا بڑھاپے میں ہوں، آپ علم تجوید حاصل کرنے سے دور نہ بھاگیں، کیونکہ آج اگر آپ کے پاس علم تجوید ہو جائے گا، آپ کے پاس علم دین ہو جائے گا، تو آپ کا بھی مقام اور مرتبہ لوگوں کے درمیان بڑھ جائے گا، آپ کی شرفیت اور قبولیت بڑھ جائے گی، لوگ آپ کی قدر کریں گے، آپ کی عزت کریں گے۔ آپ خود ہی مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ تمام محفل میں اگر کوئی بڑا علم والا آ جاتا ہے تو اس کی استقبال کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص آنے والا جو آ رہا ہے ہم تمام لوگوں میں علم سے اعلیٰ ہے، اس وجہ سے ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔